تمام سنی بھائیوں سے، اہل سنت و جماعت سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو اس کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے۔ ہمیں شب برات کا علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے ہوا ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے شب برات بھی کوئی رات ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے جب تک انہیں اللہ نے نہیں بتایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ قرآن میں کہتا ہے اے نبی، اللہ نے آپ کو ناواقف پایا، پھر اللہ نے آپ کی ایسی رہنمائی کی کہ سارے جہانوں سے زیادہ علم، سارے نبیوں سے زیادہ علم اور زیادہ رہنمائی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ وہ بھی شب برات کو نہیں جانتے تھے، اللہ نے انہیں بتایا۔ اللہ نے جو انہیں بتایا انہوں نے امت کو بتایا۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر میں ٹھہرنے کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری کا مکمل اہتمام کرتے تھے جبکہ اللہ نے ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ میں نے رات کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہیں۔ میں باہر کو نکلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں باہر ہیں یا مسجد میں ہیں یا کہاں گئے، تو مسجد میں بھی نظر دوڑائی، مسجد میں نظر نہیں آئے۔ 15ویں رات تھی، چاند کھل رہا تھا، اور اب سے 1400 سال پہلے لوگوں کی آنکھ کی نظر ہم سے کئی گنا زیادہ اچھی تھی۔ اب سے 50 سال پہلے لوگ چراغ میں، لالٹین کی روشنی میں پڑھتے تھے، چاند کی روشنی میں پڑھ لیا کرتے تھے، اب نہیں پڑھا جاتا۔ تو 1400 سال پہلے کیسی آنکھوں کی روشنی ہوگی؟ حضرت عائشہ کی نظر پڑی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ حالانکہ قبرستان والوں کے لیے دعا گھر سے بھی ہو سکتی ہے، مسجد سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے بڑے مہربان تھے، اس رات قبرستان بھی نظر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ گئے، آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت عائشہ باہر سے آئی ہیں اور دوڑ کے آئی ہیں، سانس بھی پھول رہی ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کچھ باتیں بھی کہی اور پھر یہ بتایا، عائشہ میں تو آرام کے لیے لیٹ گیا تھا، لیکن آج اس مہینے کی 15ویں رات ہے، اس کو آسمانوں پر لیلۃ البرات اور ہماری ہندی، فارسی، اردو زبان میں شب برات کہتے ہیں۔ برات کے معنی بری ہونا۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سے بندوں کو نرک اور جہنم سے بری کرتا ہے، اور اللہ نہ کرے کچھ بد نصیبوں کو جنت سے بری کر کے جہنمی کر دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کا نام ہے برات کی رات، شب برات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تو لیٹ گیا تھا، مجھے جبرائیل فرشتے نے اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آرام کر رہے ہیں، آج کی رات بڑی رحمتوں کی رات ہے۔ سنو بچوں، بڑی برکتوں کی رات ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ رات 1 سال کے فیصلوں کی رات ہے۔ شب برات کوئی تہوار نہیں ہے، اور اہل سنت و جماعت کا تو ہے ہی نہیں۔
آپ جو سنی اور صابری اور حنفی مسلمان ہو، آپ کا تو تہوار ہے ہی نہیں، آپ کے لیے تو رحمتوں کی، برکتوں کی، عبادت کی رات ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اگلے سال تک کے فیصلے کرتا ہے کہ کون پیدا ہوگا، خدا نہ خواستہ کس کی موت آئے گی، اللہ کرے کس بیمار کو شفا ملے گی، خدا نہ کرے کون بیمار ہوگا، اللہ کرے کس کے کاروبار میں نفع ہوگا، خدا نہ کرے کسے نقصان ہوگا۔ یہ فیصلے شب برات میں 1 سال کے ہوتے ہیں، اور رمضان کی شب قدر میں یہ فیصلے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، فرشتے اس تحریر کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ رات فیصلوں کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، خیر کی دعا کرنے کی رات ہے، اپنے دیش پردیش، اپنے ملک، اپنی قوم اور ساری دنیا کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کرنے کی رات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے 300 رحمتوں کا دروازہ کھول دیا ہے، آج آپ کی امت کے اتنے لوگ بخشے جائیں گے جتنے بنو کلاب کی بکریوں کے بال ہیں۔ ایک بڑا قبیلہ تھا جن کے یہاں کئی سو بھیڑ بکریاں تھیں، جبرائیل فرشتے نے ان کا نام لے کے کہا کہ جتنے ان کی بکریوں کے بال، اتنے لوگ آپ کی امت کے بخشے جائیں گے۔ یہ ساری انسانیت آخری پیغمبر کے دنیا میں آ جانے کے بعد انہی کی امت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، امت انہی کی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اٹھ گیا تاکہ دعا کروں، اور میرا دل چاہا کہ قبرستان بھی جا کے دعا کر دوں۔ دعا تو مسجد سے، گھر سے بھی ہو سکتی تھی۔ فاتحہ درود جہاں سے چاہو پڑھو، ثواب پہنچے گا، اگر ثواب صحیح پہنچانا ہے تو پہنچے گا، بغیر کرائے کے پہنچے گا، بغیر کسی بدل کے فاتحہ درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اگر ہم بدلہ لیں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا، تو مرحوم کو کیا پہنچے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان بھی تشریف لے گئے، جیسا کہ حضرت عائشہ نے دیکھ کے بتایا۔ پتہ چلا کہ شب برات عبادت کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اگلے سال تک کے فیصلوں کی رات ہے۔ اگر بشاشت ہو، اس میں بیدار رہ کر عبادت کریں، تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، اور اگر ہمت سمجھیں، کسی کو پریشان کیے بغیر، اعلان کیے بغیر، قبرستان بھی جا کر فاتحہ درود کا اہتمام کریں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا حدیث سے ثابت ہو گیا، ایک مرتبہ آپ بھی گئے، ہر دفعہ کا نہیں، اعلان کر کے نہیں گئے، سوتوں کو جگا کر نہیں گئے، لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں گئے، اکیلے چلے گئے، لیکن آپ 2-4 آدمی عبادت کر رہے ہیں مسجد میں، آپ کا دل چاہا شور نہ مچائیں، سوتوں کو نہ جگائیں، چپ چاپ آپ 2-4 مل کے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ہے شب برات کا عمل۔ جب آپ کو نیند آ جائے، سو جائیں، آرام کریں۔ یہ رات خرافات میں، واہیات میں وقت پاس کرنے کی رات نہیں ہے۔ سونے والا اس آدمی سے بہتر ہے جو خرافات میں ٹائم پاس کر رہا ہو، واہیات میں وقت گزار رہا ہو۔ لوگوں نے سوچ لیا صرف جاگنا مقصود ہے، جاگنا مقصد نہیں، عبادت کرنا مقصود ہے۔
جب تک عبادت کی ہمت ہو کرتے رہو، نیند آئے تو سو جاؤ۔ اگر ہمت ہے صبح کو روزہ رکھ لو، نفلی روزہ ہے، رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے شب برات کا عمل جو سنت اور حدیث سے ثابت ہوا۔ پھر یہ پٹاخے چلانا، حلوے پکانا، یہ کہاں سے آیا؟ اس کی ہم نے کھوج نکالی تو ہمارا جو سنیوں کا مذہب ہے، ہم جو یہاں کلیر میں حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ بسے ہوئے لوگ ہیں، سنی اہل سنت و جماعت، ہم نے ان کی کتابوں میں کھوج نکالی تو کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ حلوے بھی پکانے کی رات ہے، پٹاخے چلانے کی رات ہے۔ پٹاخہ پیسے میں آگ لگانا ہے، پیسہ برباد کرنا ہے، فضول خرچی ہے۔ پٹاخے چلانا بیاہ شادی میں، شب برات میں حرام ہے۔ تو پھر یہ رسم آئی کہاں سے؟ ذرا اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ ادھر دیکھو، سنی ہوئی بات، گھر میں رکھی ہوئی چیز کبھی بھی کام آ جاتی ہے۔ سنی ہوئی بات، گھر میں رکھی ہوئی چیز کبھی بھی کام آ جاتی ہے۔ اب ہم نے جو اپنے مسلک کی کتابیں کھوجی کہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں، تو ہم نے اپنے کلیر کی سرپرستی میں رہنے والے سنی مسلمانوں کے مسلک کی کتابیں پڑھی تو کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ ہم حلوے پکائیں اور پٹاخے چلائیں، یہ بھی کوئی سنت یا ثواب کی چیز ہے۔ ہاں، پٹاخے چلانا حرام تو لکھا ہے، گناہ تو لکھا ہے، اور رحمتوں کی رات میں کوئی گناہ کرے گا تو گناہ کا گناہ اور بڑھ جائے گا۔ رمضان میں کوئی گناہ کرے تو رمضان کی وجہ سے گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسے رمضان میں نیکی کرے تو نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کرے گا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو شب برات میں کوئی گناہ کے کام کرے گا تو گناہ کی شدت بڑھ جائے گی۔ اصل میں ہم جو سنی مسلمان ہیں، ہمارے 4 امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ، ان کی وجہ سے ہم اپنے کو سنی حنفی کہتے ہیں، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، یہ ہمارے سنیوں کے 4 بڑے امام ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا مقابل ایک فرقہ ہے شیعہ، ان کے یہاں 12 امام ہیں۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، یہ سوچا کہ نبوت کا سلسلہ دنیا کی نظر میں بھی بند ہو چکا، آخری پیغمبر پر سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اگر ہم آخری نبی کے بعد کسی کو نبی بتائیں تو یہ امت مانے گی نہیں۔ اتنی پاگل یہ امت نہیں ہے کہ کسی کو بھی نبی مان لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ امت اتنی بیوقوف نہیں کہ ان کے بعد کسی اور کو نبی مانے، اگرچہ بہت سے بیوقوف اوروں کو بھی مان رہے ہیں، لیکن آپ وہ نہیں ہو۔ لیکن شیعہ حضرات نے نبوت کا چور دروازہ کھولا امامت کے نام سے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد امام ہوں گے، امام نبی کی طرح معصوم ہوگا، امام جیسے سامنے دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے، امام کا رتبہ نبی سے بڑا ہے، نبی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، امام ماں کی ران سے پیدا ہوتا ہے۔ امام جس چیز کو چاہے حلال بتا دے، جس چیز کو چاہے حرام بتا دے، حالانکہ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے
اللہ نے جس چیز کو حرام بتایا نبی اسے حرام بتاتا ہے، اللہ نے جس چیز کو حلال بتایا نبی اسے حلال بتاتا ہے۔ لیکن شیعہ حضرات لکھتے ہیں کہ امام جو ہیں ہمارے ان کے، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں، بزرگ انہیں بھی ہم مانتے ہیں۔ دیکھیے ان میں تو ہمارے پنجتن پاک بھی ہیں، ان میں تو اہل بیت بھی ہیں، ان میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، پھر حضرت حسن حسین کی اولاد در اولاد ہے، وہ تو ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ آپ میں سے کون ایسا آدمی ہے جو نبی کے گھر والوں سے محبت نہ رکھتا ہو؟ کوئی ایسا ہے تو بتا دے۔ سب نبی کے گھر والوں سے، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، سارے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، سارے ولیوں سے عقیدت رکھتے ہیں، سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی تو سنی کا کمال ہے کہ سارے ولیوں سے عقیدت، سارے صحابہ سے محبت اور سارے نبیوں پر ایمان۔ ان میں سے کتنے مسلمان ایسے بیٹھے ہیں کسی کے نام سے پہلے محمد لگے گا، محمد یوسف، کسی کے نام کے اخیر میں علی لگے گا، پروش علی، کسی کے نام کے اخیر میں احمد لگے گا، حسین احمد، کسی کے نام کے اخیر میں حسن لگے گا اور کسی کے نام کے اخیر میں حسین لگے گا۔ یہ جو آپ کے ناموں سے پہلے محمد لگ رہا ہے، آپ کے ناموں کے اخیر میں علی لگ رہا ہے، آپ کے نام کے اخیر میں حسن لگ رہا ہے، حسین لگ رہا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اہل بیت سے بڑی محبت رکھتے ہو، ان کے ناموں کو اپنے نام سے ملاتے ہو۔ پھر وہ لوگ کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے؟ میں آپ ہی سے تو کہہ رہا ہوں، اور آپ کلیر کے باشندے ہو، آپ کو حضرت امام الاولیاء کی سرپرستی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو یہ جو شیعہ حضرات کے 12 امام ہیں، انہوں نے 11 اماموں کے بعد ایک پلاننگ کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو جیسے اللہ نے نبوت کا سلسلہ آخری نبی پر، یہ نسیم احمد بیٹھے، میں ایسا نام کوئی بھول رہا تھا، تو نبوت کا سلسلہ آخری نبی پر ختم ہو گیا، تو شیعہ حضرات نے پلاننگ کی کہ بھائی امامت کا سلسلہ بھی کہیں روکنا پڑے گا، چلو 12ویں امام پر سنو بچوں، سنو آخری امام پر بھی کہیں نہ کہیں سلسلہ امامت کا روکنا پڑے گا۔ تو انہوں نے 12ویں امام کو آخری امام مان کر امامت کا سلسلہ پورا اور ختم کر دیا۔ 11ویں امام کا نام ہے حسن عسکری، حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بعد شیعہ حضرات نے شب برات کے دن اعلان کیا کہ ہمارے آخری 12ویں امام پیدا ہو گئے، آخری 12ویں امام پیدا ہو گئے، اس لیے پٹاخے چلاؤ، خوشی مناؤ، 12ویں امام پیدا ہو گئے، مٹھائیاں تقسیم کرو، حلوے پکاؤ، آخری امام پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے معلوم کیا، سنیوں نے پوچھا کہ ہم بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں، 12ویں امام کہاں ہیں؟ تو شیعہ حضرات نے کہا وہ تو امام غیب ہیں، وہ امام غیب ہیں، اور وہ اللہ کی کتاب کو لے کر غار میں چھپ گئے۔ یہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو، یہ قرآن تو شیعہ حضرات کہیں اللہ کی اصلی کتاب ہی نہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں ایک نقطے کی بھی کمی نہیں آ سکی، نہ آ سکے گی۔
تو دیکھیے بارش بھی رحمت کی ہو سکتی ہے، جلسہ برآمدے میں ہو جائے گا، لیکن خراب نہ کرنا۔ بارش کی ضرورت ہے کسانوں کو، کسان کی پیداوار سب کھاتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ فرضی امام کی پیدائش کا ڈھونگ رچایا۔ 12ویں امام پیدا ہو گئے، امام غیب، پٹاخے چلاؤ، حلوے پکاؤ، یہ ہے حقیقت۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ شب برات میں عبادت کرنی ہے، اپنے ملک کے لیے، ساری دنیا کے لیے امن شانتی کی دعا کرنی ہے، خیر کے فیصلوں کی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، جو انہوں نے کیا وہ کرو، جو کرنے کو کہا وہ کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں جب تک تمہاری چاہت میرے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں نے چھوٹی سی پڑھی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اسے محبت ہو۔ محبت رکھو اچھے لوگوں کے ساتھ، محبت رکھو اولیاء اللہ کے ساتھ، اور اولیاء اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے طریقوں پر عمل کریں۔ نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سنت و شریعت پر عمل کریں، اور جو خراب چیزیں ہیں ان سے بچو، نشہ کرنے والوں سے بچو، نشہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ دوستی کرو اچھے لوگوں سے، نشہ کرنے والوں کے قریب نہ رہو، ان کے لیے دعا کرو، سمجھاؤ۔ دوستی توڑ دو، آدمی قیامت میں اس کے ساتھ رہے گا جس سے محبت اور دوستی ہو۔ اللہ ہماری محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور ان کے صدقے طفیل میں دین پہ قائم رکھے، اور خاتمہ ایمان پہ کرے، اور ان کے ساتھ ان کے جھنڈے تلے اللہ ہمیں اپنے عرش کے نیچے جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ ایک سوال کر رہے ہیں کہ عورتیں کسی میت میں شریک ہوں، اس کے بعد وہ خود کو بھی ناپاک سمجھیں، پھر غسل کریں، تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیے، میت میں شریک ہونے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا۔ کوئی جب پاک ہے تو میت میں شریک ہو کر بھی پاک ہی رہے گا۔ ہاں، میت کو جنہوں نے غسل دیا ہے ان کے لیے بھی خود نہانا ضروری نہیں، لیکن اگر وہ غسل کر لیں تو مستحب ہے، ضروری نہیں۔ تو صرف اس بنا پر اپنے کو ناپاک سمجھے کہ ہم میت میں گئی تھی یا ہم نے میت کو غسل دیا ہے ہم ناپاک ہو گئے، یہ سمجھنا تو غلط فہمی ہے۔ بس علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ حضرات کا جلسہ بڑی محنتوں کے بعد منعقد ہوا ہے، اور 1 سال کے بعد منعقد ہوا ہے۔ اللہ کے کرم سے جگہ آپ کے پاس کافی ہے۔ آپ اگر رحمت کی بارش ہونے لگے پھر بھی آپ برآمدے میں بیٹھیں، تم کلیئر کے وہ آدمی ہو۔ ایک دفعہ نبی کی سیرت کا جلسہ ہو رہا تھا اور بارش موسلا دھار ہو رہی تھی، اور لوگ یہ نیچے کا فرش اپنے اوپر ڈال کے بیٹھے تھے، یہ نیچے کا فرش نکال کے یوں ڈال لیا تھا اور تقریر سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ موسم کو بھی سازگار رکھے، جلسے بھی ہوں، اور اللہ رحمت کی بارش بھی دے۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزا۔